بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، عورتوں کی تراویح کی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا عورتیں تراویح کی نماز کے لیے جماعت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یعنی کہ عورتوں کی تراویح کی نماز سے متعلق بہت سے سوالات ہیں، ہم اس چیز پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے معلوم تو یہ ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے سنت مؤکدہ کا حکم برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت مؤکدہ تو ثابت ہے، لیکن اس میں کتنی رکعت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر نے تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھائی، اور ان کے بعد بھی خلیفاؤں سے یہی چیز ثابت ہے، تو جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اجماع سے یہ چیز ثابت ہو گئی، اور جو چیز اجماع سے ثابت ہو تو وہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ عورتیں تراویح کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو یہ چیز اسی چیز سے ثابت ہو گئی کہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ عورت تراویح کی نماز کیا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو محترم ناظرین، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے کہ 5 وقت جو نمازیں ہیں وہ بھی فرض ہیں۔ اب عورتیں 5 وقتیہ نماز جب جماعت سے نہیں پڑھ سکتی تو پھر سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ کیوں کر پڑھ سکتی ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ، کوئی عورت جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتی ہیں تو یہ جائز ہوگا اس صورت میں جب کہ کوئی مرد ان کو تراویح کی نماز پڑھا رہا ہو اور پورے قواعد کا لحاظ رکھا جا رہا ہو، یعنی پردے وغیرہ کا لحاظ رکھا جا رہا ہو۔ لیکن تنہا پڑھ لینا یہ افضل ترین طریقہ ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ سے بھی ہے کہ عورت کی جماعت کرا سکتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ تنہا یہ نماز، اپنی تراویح کی نماز پڑھیں، اپنی نفل نماز تنہا پڑھیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا عورت کی جماعت کرا سکتی ہے؟ تو اس میں جواب وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے کہ عورت کی جماعت کرا سکتی ہے، البتہ نہ کرانا بہتر ہے، کیونکہ اس حدیث پر عمل ہوا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت جماعت کراتی بھی ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو تاکہ پردے کا پورا لحاظ ہو جائے اور اس کے تمام اطراف سے پردے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔